بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی باتیں وہ باتیں کہ جن سے خوشبو آئے۔ نمبر 1، ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل بھلائی کو بھلائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ نمبر 2، ارشاد حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ علیہ رحمۃ اللہ الغفار، میں صدقے کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں کے وزن کے برابر ہو جائے۔ نمبر 3، ارشاد حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نماز تمہیں نصف راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ بادشاہ حقیقی کے دروازے تک پہنچاتا ہے، جبکہ صدقہ اس کے دربار میں داخل کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ارشاد حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا و آخرت کی مثال دو سوکنوں کی سی ہے کہ اگر ایک کو راضی کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ارشاد حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شر کو نہیں پہچانتا وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ارشاد حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ نمبر 7، ارشاد حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آگ پر قدم رکھنا تو نفس کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ ارشاد حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس قسم کی لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے نفس انہی کی خصلت اور عادت اختیار کر لیتا ہے۔ عشق رسول کا سچا دعوے دار زبان سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت سب سے زیادہ ہے، مگر عملی کاروائیاں آزمائش یعنی واضح کر دیتی ہیں کہ کون اس دعوے میں جھوٹا اور کون سچا ہے۔ کافر کو رازدار بنانا مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ امور دنیاوی میں ہو تو وہ ہرگز تا قدر قدرت جب تک ممکن ہو ہماری بدخواہی یعنی دشمنی میں کمی نہیں کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ جو تندرست ہو، اعزاز صحیح رکھتا ہو، نوکری خواہ مزدوری اگرچہ ڈلیا یعنی چھوٹی ٹوکری ڈھونے کے ذریعے سے روٹی کما سکتا ہو، اسے سوال کرنا حرام ہے۔ اللہ عز و جل پناہ دے ابلیس لعین کے مقائد یعنی مکر و فریب سے۔ سخت ترکید یعنی دھوکہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکیوں کے دھوکے میں گناہ کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ عام لوگ ہرگز کتابوں سے احکام نکال لینے پر قادر نہیں، ہزار جگہ غلطی کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ اس لیے یہ سلسلہ مقرر ہے کہ عوام آج کل کے اہل علم و دین کا دامن تھامے رکھیں۔ پریشان نظری یا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا اور آوارہ گردی باعث محرومی ہے۔ علم دین کا انمول خزانہ مطالعے کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص سے بن پڑے وہ اپنے سفید پوش رشتہ دار یا یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ لے اور ان کی مدد اس طرح کرے کہ انہیں بھی معلوم نہ پڑے کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ چھوٹی عمر والوں کو کثرت سے دودھ پینا چاہیے کہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مالداروں کے پاس عموماً علم دین کم ہوتا ہے، شاید اسی لیے وہ غریبوں کو حقیر جاننے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔